کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس شعبان کے مہینے کے اندر کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ فرض واجب تو نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر کہ اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور بہترین روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اندر صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے اور سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا بنو قلب کی بکریاں، یہ ایسا قبیلہ تھا جو بہت بکریاں رکھتا تھا۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بنو قلب کی اس وقت جس وقت حضور علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کیا، حضور علیہ السلام نے یہ فضیلت سنائی کہ اس وقت ان کے پاس 20,000 بکریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کی قدر کرے گا یا 15 شعبان کی رات کو قیام کرے گا اور دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت عطا فرماتے ہیں، کہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا مبارک رات میں۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں مبارک رات دو ہیں، مبارک والی رات، برکت والی رات جو ہیں وہ دو ہیں، ایک شب قدر ہے اور دوسری شب برات ہے۔ شب برات کو برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے کہ شب برات کی رات، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی سورج غروب ہوا اور شب برات شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں وہ ہے کوئی اللہ کی مغفرت مانگنے والا، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کروں اور اس کی مغفرت کروں، وہ ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، وہ ہے مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان بار بار پوری رات کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر کہ روزے کیوں رکھے ہیں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں پہنچے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اصل یہ امت کو سبق تھا، امت کو سمجھانا تھا۔ حضور علیہ السلام پورا سال کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جیسی کسی کی نمازیں نہیں ہیں، حضور علیہ السلام جیسی تہجد کسی کی تہجد نہیں ہے، حضور علیہ السلام جیسا کوئی نیک اعمال کسی کا نیک اعمال نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا اعمال نامہ جائے تو روزے کی حالت میں جائے۔ یہ امت کو سمجھانا تھا کہ تم پورا سال گناہ کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، نماز ٹھیک نہیں پڑھی، نماز قضا کی، یا نماز کے پورے حقوق ادا نہیں کیے، کیا زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی، حق ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے فرمایا تھا اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، دین میں اس طرح داخل ہو جاؤ
جس طرح دین میں داخل ہونے کا حق ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن تم داخل نہیں ہوئے، اللہ سے نہیں ڈرے، تقوی اختیار نہیں کیا، اپنی من مانی کرتے رہے۔ اب روزہ رکھ لو، بھوک اور پیاس کی حالت بنا لو، جس طرح کوئی قیدی ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے کہ جب جج اس کی حالت کو دیکھتا ہے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے گھر والوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، کہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ ہیلا بتایا ہے، یہ ایک بہانہ بتایا ہے کہ تم اس طرح کر لو، تمہارے اعمال نامے میں تمہاری برائیوں کی جگہ تمہارے نیک اعمال لکھ دیے جائیں گے۔ یہ پورے سال کے اندر تم نے جو برائیاں کی ہیں، کمی کوتاہی تمہارے سال کے اندر اعمال نامے کے اندر جو آئی ہے، اب روزہ رکھ لو، روزے کی حالت میں تمہارا نیک اعمال، یہ اعمال نامہ جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے گا، اس حالت کو دیکھ کر فرشتوں کو حکم کریں گے اب ان کے سارے گناہ معاف کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس